حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے قبر پہ پہنچے اور اپنے شوہر عبداللہ کے قبر پہ کچھ دیر تک آپ روتی رہی اور دل ہی دل اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، آپ مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ گئے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو دیکھتے اس آمنہ کے غم کو۔ میں تو گھر میں امیدیں لگا کر کے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ اے عبداللہ، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو آپ اپنے اس خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے آپ کے بچے کو کیسا حسن عطا کیا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کے قبر پہ بیٹھ کر کے برابر روتی جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی بادی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے مائکے مدینہ میں گزارا، پھر اس کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں مکہ، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے پہلے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پھر حضرت آمنہ بیٹھی ہوئی تھی اور پیچھے حضرت ام ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزرا جس کا نام مقام ابواء ہے۔ سناٹا ہی سناٹا تھا، کالی جھاڑیاں اور سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پہ سے آئی تھی، انہیں بہت صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہنے لگی تھی، راستے بھر وہ آنسوؤں کے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ شاید میرا بچہ پریشان ہو جائے گا۔ وہاں کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے میں درد اٹھا۔ نے ام ایمن کو فوراً بتایا، ام ایمن، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ چنانچہ ام ایمن نے کہا گھبرائیے نہیں، میں سواری کو اونٹنی کو کسی ایسے مقام پہ روکتی ہوں جہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ ہو۔ چنانچہ ام ایمن نے اونچی پہاڑ پر ایک پتھر تخت نما تھا، اس کے قریب اونٹنی روک دی اور ام ایمن نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے نیچے اتارا۔ حضرت آمنہ کو سینے میں برابر طرح طرح سے درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا صدمہ زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے دل کا دورہ پڑ رہا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے سینے کو دباتی اور سینے کے درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ شاید اب جانے کا وقت آ گیا ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے کچھ دیر پہلے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان نہ ہونا کہ اب میں جا رہی ہوں، لیکن دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضور کا سر اپنے سینے پہ رکھ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے حضور نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ میرے حضور اپنی امی کو ہاتھوں سے ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اٹھو امی، میرا مکہ میں تمہارے سوا کون ہے؟ حضرت ام ایمن نے کہا کہ یہ دنیا چھوڑ کر کے جا چکی ہیں، اب یہ لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ چنانچہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ امتحان تھی میرے حضور کی 6 سال کی عمر میں کہ جس قافلے میں اگر کوئی مرد تھا تو 6 سال کے بچے میرے حضور تھے،
اور صرف ایمن تھی، وہ بھی باندھی تھی، کس سے حضور اپنا درد کہتے۔ اس کے بعد سے حضرت ایمن نے اسی پہاڑ میں مقام ابوا میں پتھروں کے ہٹا کر کے قبر نما کھودی۔ ایمن نے وہاں پہ قبر بنائی اور انہیں جو ہے کہ پتھروں سے انہیں جو ہے کہ دفن کر دیا گیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سے حضرت ایمن لے کر کے مکہ کی طرف چلی۔ جب اونٹنی حضرت ایمن لے کر کے کچھ دور چلیں تو کیا دیکھتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود نہیں ہے۔ آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں کہ حضور نہیں ہے، پھر آپ جاتی ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امی مجھے چھوڑ کر کے کیوں چلی گئی۔